سورت النساء کی آیت نمبر 34 کا پارٹ 3۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ فالصالحات قانتات، اس آیت کی تشریح وہ حدیث کرتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہترین بیوی وہ ہے جسے اگر تم دیکھو تو تمہیں خوش کرے، اگر تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو تمہارے پیچھے وہ تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کا یعنی سورت النساء کی آیت نمبر 34 کی تلاوت کی۔ اور حافظات للغیب بما حافظ اللہ، یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے خامدوں کو عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کا حکم دے کر ان کے حقوق محفوظ کر دیے، اس کے بدلے میں وہ خامدوں کی غیر موجودگی میں ان کے مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت رکھتی ہیں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق ان کے مال اور عزت اور حقوق کی حفاظت کرتی ہیں اور خیانت سے کام نہیں لیتی۔ اور ایک اس کا یہ بھی تفسیر کی جاتی ہے کہ عورتیں اللہ کی طرف سے ان کے اندر حیا رکھی جاتی ہے جس کی بنا پہ وہ برائی سے بچتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرتا ہے اس سلسلے میں کہ مرد کی بنسبت عورت زیادہ برائی سے بچنے کی کوشش کرتی ہے اور بے حیائی کے کاموں سے وہ دور بھاگتی ہے، اور اس میں نسبت مرد کے کم ہوتی ہے اس طرف مائل ہونا، اور عورتیں برائی میں ملوث ہونا پسند بھی نہیں کرتی۔ اس کے میننگز بھی کیے گئے۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تم خوش ہو جاؤ، جب اسے کسی بات کا حکم دو تو تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں موجود نہ ہو تو تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ بخاری کی روایت ہے۔ اس مختصر سی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی بیوی کی 4 صفات بیان کی۔ 2 تو شوہر کی موجودگی سے تعلق رکھتی ہیں اور 2 عدم موجودگی میں۔ موجودگی سے متعلق یہ ہے کہ جب شوہر گھر میں ہو یا باہر سے کام کاج کے بعد شام کو گھر آئے تو اس کی بیوی خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرے، اس کا جسم اور اس کے کپڑے صاف ستھرے ہوں، اور وہ اپنے خامند کا دل مول لینے والے ہو اور خامند اسے دیکھ کر خوش ہو جائے۔ دوسری یہ کہ خامند اسے اگر کھانے پینے سے متعلق کسی بات کے لیے کہے تو اسے فوراً بجا لائے، یا اگر اسے اپنے قریب بلانا چاہے تو اس کے لیے بھی وہ تیار رہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہماری خواتین کوکنگ، بچوں کو پالنا، فیڈ کروانا، فیڈر بنانا یا چولہا کرنا، آٹا گوندنا، تو ان کے کپڑوں سے لہسن، ادرک، مسالے، گھی، بچوں کے فیڈر، ان کی اسمیل آتی ہے، وہ بھی ان کے فرائض میں شامل ہیں، اس کا بھی ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ جو اگنور ہوتا ہے بچوں کے بعد وہ شوہر ہوتا ہے، اور ہر وقت کہ بچوں نے یہ کر دیا، بچوں نے وہ کر دیا، میں کھپ گئی، میں مر گئی، گھر میں یہ ہو گیا، آٹا ختم ہو گیا، چینی ختم ہوگی، یہی باتیں کر کر کے اس کو اپنے سے فیڈ اپ کر دیتی ہیں۔ اور پھر جب یہ مرد حضرات گھر آنا پسند نہیں کرتے، یا آ کے خاموشی سے اخبار اٹھا لیتے ہیں یا ٹی وی دیکھنے لگ جاتے ہیں، موبائل، تو پھر شور شرابہ بھی مچایا جاتا ہے کہ ہمیں تو ایک نظر نہیں دیکھتے، ہمارے پاس تو بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، اور اگر ٹوک دیں تو پھر الگ مائنڈ، ہاں کبھی کرو نا، بچے سنبھالو نا، تمہیں پتہ چلے، یعنی عورت کسی طرف سے بھی نہیں جینے دیتی۔ تو میری تمام بہنوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ضرور گھر کو سنبھالیں، بلکہ آپ ہی سنبھالیں۔ کامیاب عورت وہی ہوتی ہے جس کا کچن پہ پورا ہولڈ ہوتا ہے۔ کوکنگ بھی خود کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کے ہاتھ کے اندر اگر وہ دل جوئی سے یہ کام کرتی ہے تو بڑی برکت رکھی ہے اور بڑا ذائقہ رکھا ہے، اور لیکن اس کے بعد ٹائم ٹیبل بنائیں، اس کے بعد گھر کی صفائی کے بعد اپنے کچن کے کام کے بعد پھر آپ نہا کے اور وہ ایک سوٹ الگ رکھے ہوں جو آپ نے پہنے، جولری پہنے ہلکی پھلکی جو آرٹیفیشل ہے، نہیں گولڈ ہے تو کوئی بات نہیں، ہلکا میک اپ کریں، جیسے سرما ہوتا ہے، ہلکی لپسٹک ہوتی ہے، گھر کے اندر عطر آپ لگا سکتے ہیں۔ اب یہ سارے کام ہم کب کرتے ہیں؟ باہر جانے کے لیے، غیر مردوں کے لیے، جس پہ اس قدر وعید آئی ہے، اس قدر گناہ کی وعید آئی ہے ایسی عورت کے لیے۔ اور اگر ہم جاب کرتے ہیں تو ہم روزانہ یہ کرتے ہیں، خوبصورت ڈریس، خوبصورت جوتا، ہلکی پھلکی جولری، میک اپ اور سب کچھ کرتے ہیں ہم۔ لیکن جس کے لیے اجازت ہے، جس کے لیے کہنے کے فرض ہے،
واجب ہے، جس کے لیے ثواب ہے، اس کے لیے ہم نہیں کرتے۔ اور پھر اکثر مسئلے پوچھے جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے شوہر کا، یہ پرابلم ہے میرے ساتھ شوہر کی، لیکن اصل یہ نہیں ہم دیکھتے کہ اس کو اس نج پہ پہنچانے والے بھی ہم تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور جب وہ گھر میں نہ ہو تو کسی غیر مرد کو گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ کئی دفعہ ہمارے کوئی کزن ہوتے ہیں، ہمارے کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ منع کر دیتے ہیں انہیں مت بلاؤ، کیونکہ وہ ہر بات تو آپ کو بتانے سے رہے، لیکن انہوں نے باہر دیکھا ہوتا ہے، سنا ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں اس کی فطرت کو، اور وہ جانتے ہیں کہ اس کے آنے سے مسائل بڑھیں گے گھر میں، اور عورت اتنی نازک ہوتی ہے، اور عورت کی عزت بھی نازک ہوتی ہے، ایک دم اڑوس پڑوس میں باتیں بھی ہونے لگ جاتی ہے کہ اس کا فلاں کزن، اس کا فلاں رشتہ دار بہت آتا ہے۔ اور کئی دفعہ میرے اپنے ارد گرد ایسے مسائل تھے جو میں نے حل کیے کہ ایک کا جھگڑا ہی یہ ہوتا تھا کہ جب اور تمہارے والد آ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی کام نہیں، اور وہ کہہ نہیں پاتی تھی، پھر میں نے کہا اپنی والدہ کو کہو، پھر اس نے اپنی والدہ کو کہا، پھر اس کی والدہ نے اپنے ہسبینڈ سے باتوں باتوں میں کہا کہ بیٹیاں اپنے گھروں والی ہیں، اچھا نہیں لگتا وہاں جا کے اتنے دیر بیٹھنا، تو اس طرح اس نے کہا روکا، تو یہ بھی جھگڑے کا سبب بنا کہ جب گھر میں انٹر ہو تو تمہارے باپ پہلے ہی آگے بیٹھا ہوتا ہے، تو اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ بارہ، نہ ہی خود کسی غیر مرد سے آزادانہ اختلاط یا خوش طبعی کی باتیں کریں، ٹھیک ہے۔ نیز اپنے شوہر کے گھر کی امین ہے، اس کے مال کو نہ فضول کاموں میں خرچ کرے، نہ ہی اس کی اجازت کے بغیر اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ ہاں، جس شوہر نے اجازت دے رکھی ہو کہ تم کر سکتی ہو اللہ کی راہ میں خرچ، بتانے کی ضرورت نہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں، تو کریں۔ اسی طرح گھر کے اخراجات اسے بھی نظر آ رہے ہیں کہ فضول اڑائے جا رہے ہیں یا کام کی چیزوں پہ، تو آپ بار ایک ایک چیز پوچھ کے نہیں کریں گی، لیکن اتنی اس کی فضول خرچی کرنا کہ پے 8 یا 10 تاریخ یا 15 کو ختم ہو جائے، تو یہ پھر زیادتی ہے۔ اس کی استطاعت دیکھ کے اس کے اندر رہ کے گھر کو چلانا چاہیے، الا یہ کہ اس کا مال ذاتی ہو، نہ ہی چوری چھپے خاوند کے مال سے اپنے میکے والوں کو دینا شروع کرے۔ اگر لگتا ہے تو پاکٹ منی میں سے اپنی دے سکتی ہے، اور اگر پاکٹ منی تھوڑی ہے یا نہیں دی جاتی تو پھر شوہر سے مانگ کے دی جا سکتی ہے، چھپا کے نہیں۔ مگر جب خاوند کوئی ایسا کام بتائے جو گناہ کا کام ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، تو اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ جیسے مرد اسے نماز کی ادائیگی یا پردہ رہنے سے روکے، شرعی پردے سے روکے، اسے شرک یا بدعت والے کاموں میں مجبور کرے، تو اسے انکار کر دینا ضروری ہے، ورنہ وہ گناہ گار ہوگی۔ اور خاوند کی اطاعت کی حد کے بارے میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت کا خاوند اس کے پاس موجود ہو تو اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے، لیکن فرض روزے وہ نہیں چھوڑے گی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے اور وہ نہ آئے تو صبح تک فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 چیزیں بتا دی گئی، اس میں آپ نے اطاعت کرنی ہے۔ فرض نماز، فرض روزہ آپ اس کے لیے نہیں چھوڑیں گی، پردہ آپ نہیں چھوڑیں گی، شرعی پردہ آپ نہیں چھوڑیں گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔